بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں علویوں کی خفیہ تحریک مزاحمت، منصب امامت و خلافت کی علویوں سے عباسیوں میں منتقلی، عباسی تحریک کی منظم تنظیم اور جنگ ضاب میں عباسیوں کی کامیابی کے احوال تک پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان عباسیوں کی کامیابی کے اسباب ہیں۔ عباسی تحریک، جس کو تاریخ میں ہاشمی تحریک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی کامیابی کا سب سے پہلا اور اہم سبب کمزور اموی حکومت ہے۔ اموی حکومت اندرونی اور بیرونی انتشار کی وجہ سے بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ آئے دن کی بغاوتوں کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر نہیں تھی۔ ملکی نظم و نسق میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، فوج مختلف گروہوں میں تقسیم تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوامی تعاون سے بھی اموی حکومت محروم ہو چکی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ایک طرف تو بنو امیہ کی کمزور حکومت تھی اور دوسری طرف عباسیوں کی جوان امنگیں اور جذبہ جانصاری۔ شاہ معین الدین ندوی نے اس ساری صورتحال کا بہت ہی حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے کہ مروان کے پاس فوج، ہمت اور بہادری کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ایک طرف عباسیوں کے فاتحانہ ولولے اور دوسری طرف ایک زوال پذیر اموی حکومت کا تھکا ہوا حکمران تھا۔ لہٰذا ان حالات میں عباسیوں کی فتح یقینی تھی۔ عباسیوں کی کامیابی کا دوسرا سبب عربوں کی خانہ جنگی۔ یہ وہ حالات تھے جس میں ضرورت اس امر کی تھی کہ عربوں کے مختلف قبائل میں باہمی اتحاد پیدا ہو، لیکن ایسے وقت میں عرب قبائل، جن میں مصری اور یمنی قبائل شامل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں مبتلا تھے۔ نصر بن سیار، جو ایک بہت باصلاحیت انسان تھا اور اموی حکومت کی طرف سے عراق اور خراسان کا گورنر تھا، وہ اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود قبائلی تعصب کا شکار تھا، اور اس کا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی یہ تھی کہ اس نے یمنیوں کے سردار جدی کرمانی کو قتل کروا دیا تھا، اور یہ قتل نصر بن سیار اور اموی حکمرانوں کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوا۔ جدی کرمانی کے بیٹے علی کرمانی نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور عربوں اور امویوں کی شکست کی راہ ہموار کی۔ ابو مسلم خراسانی نے عربوں کی خانہ جنگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس طرح اس نے عباسی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ عباسیوں کی کامیابی کا ایک اور اہم سبب عباسی تحریک اور عوامی تعاون ہے۔ امیر معاویہ اور بعد کے عظیم حکمرانوں نے اپنی بہترین پالیسیز اور اچھے اقدامات کی وجہ سے خلافت بنو امیہ کو خوب مستحکم کیا اور اس طرح انہیں بھرپور عوامی تعاون حاصل رہا، لیکن ان کے بعد نااہل اموی حکمرانوں نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے عوامی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ چیز اموی حکومت کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت نے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر پیدا کر دی اور اموی حکومت کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔
لوگوں کے دلوں میں ہاشمیوں کے لیے جو ہمدردی کے جذبات موزن تھے اس سے علویوں اور عباسیوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ عباسیوں نے جب اہل بیت کے نام پر اپنی تحریک کی بنیاد رکھی تو انہیں بھرپور عوامی تعاون حاصل ہوا اور اس طرح عباسی تحریک کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اجمیوں اور موالیوں کا طرز عمل بھی عباسیوں کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اموی خلافت اپنی بنیاد اور اپنے مزاج کے لحاظ سے خالص عربی حکومت تھی۔ اہل عجم جن میں ایران اور فارس کے علاقے شامل ہیں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں عجم پرستی کے جذبات بدستور موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ بنو امیہ کی خالص عربی حکومت کے خلاف تعصب رکھتے تھے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ اموی حکمرانوں نے اجمی نو مسلموں کی اس نفرت اور تعصب کی وجہ سے ہونے والی سازشوں کے پس منظر میں انہیں اعلیٰ عہدوں اور مناصب سے دور رکھا اور ان پہ بہت زیادہ سختی بھی کی، یہاں تک کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان سے جزیہ اور خراج وصول کیا جاتا تھا، جو بالکل غلط بات تھی۔ یہ لوگ دبے تو رہے لیکن ان کے دلوں میں عرب دشمنی کی آگ بھی سلگتی رہی۔ ایران اور خراسان کے علاقے شروع دن سے عباسی تحریک کے مراکز تھے اور عباسی تحریک کی پشت پناہی کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ انہی مراکز سے اٹھنے والی عباسی تحریک نے آخرکار اموی خلافت کی بساط کو بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ اموی اموال کی زیادتیاں بھی عباسیوں کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہیں۔ ابن زیاد سے لے کر حجاج بن یوسف تک بہت سے اموی عمال، صوبائی گورنر اور حکومت کے ملازمین نے عوام پر ظلم اور سختی کو روا رکھا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ کوفیوں اور عراقیوں کی سازشانہ سرگرمیوں کی وجہ سے سختی کی ضرورت تھی، لیکن غیر ضروری تشدد کی وجہ سے اموی حکومت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ عوام کے مختلف طبقات میں بے چینی کے آثار پائے جاتے تھے اور جب انہیں عباسی دائیوں اور قائدین کی صورت میں نجات کی راہ دکھائی دی تو وہ فوری عباسی تحریک کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اس طرح عباسی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ مروان ثانی کی عصبیت بھی عباسیوں کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ آخری اموی خلیفہ مروان ثانی ایک بے حد بہادر، مستقل مزاج انسان تھا اور بے شمار خوبیوں کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قبائلی عصبیت کا شکار تھا۔ اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ قبائلی تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کا جھکاؤ مصری قبائل کی جانب بہت واضح تھا، جس کی وجہ سے اسے یمنی قبائل کی ہمدردیاں حاصل نہ ہو سکیں، اور ان حالات میں بنو امیہ کا زوال اور عباسیوں کی کامیابی ایک تاریخ کا فیصلہ تھا۔ عباسیوں کی احتیاط اور دوراندیشی نے بھی ان کو کامیاب بنانے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ علویوں کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب ان کی جلد بازی اور غلط منصوبہ بندی تھی۔ عباسیوں نے علویوں کی ناکامی سے سبق لیا اور انہوں نے جوش کے ساتھ پوری ہوشمندی کا ثبوت دیا اور مکمل رازداری اور احتیاط سے کام لیا۔ اہم شہروں کی بجائے
حمیمہ جیسے غیر معروف مقام کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ احتیاط کی جو حکمت عملی عباسیوں نے اختیار کی، اس کی وجہ سے اموی حکمران عباسیوں کی خفیہ تحریک کا آخر تک پتہ نہ لگا سکے، اور جب انہیں پتہ چلا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابو مسلم خراسانی کی قیادت بھی عباسیوں کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ ابو مسلم خراسانی ایک دور اندیش، باصلاحیت اور مخلص عباسی داعی تھا۔ اس نے اپنی تنظیمی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے عباسی خلافت کے قیام کو ممکن بنایا۔ اس نے خراسانیوں کو عباسی تحریک کا ہراول دستہ بنایا اور عربوں کی خانہ جنگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے عربوں کو عربوں کے ہاتھوں ہی ختم کروا دیا، اور اس طرح ابو مسلم خراسانی کی قیادت نے عباسی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔